نکال دوں گا میں. غیر مسلم ریاست کے ساتھ بھی امانت والا معاملہ, میں نہیں کھاؤں گا اس میں سے ایک نوالا نہیں لوں گا, میں حفاظت کروں گا. دوسری بات یہ کہ صرف حفاظت کافی نہیں ہے, اس کے لیے نالج کا ہونا بھی ضروری ہے. صرف اخلاص کافی نہیں ہے. آپ نے اخلاص کی بیس پہ کسی کو کوئی عہدہ دے دیا, کلینک کھول کے دے دی, یہ بہت نیک آدمی ہے, تو ڈاکٹر نہیں ہے وہ, تو چلائے گا وہ ہے بھائی وہ اس کے لیے اس فیلڈ کی مہارت بھی ضروری ہے. تو انہوں نے کہا علیم, میں یہ علم بھی جانتا ہوں. یہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ چیز ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 لڑکیوں کو پانی پلایا تو وہ لڑکیاں گئیں اپنے, وہ بھی بادشاہانہ ذہن تھا نا ان کا, انہوں نے اپنے ابا کو جا کے بتایا. یہ سب کو واقعہ معلوم ہے نا, تفصیل بتاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے, ایک غلطی سے ان سے قتل ہو گیا تھا, تو وہاں سے جب نکل کے گئے ہیں تو پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ میں کیا کروں. 2 لڑکیاں دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں, گھر کے کام جو ہے وہ ہم کوئی مرد نہیں ہے, اس لیے ہم باہر نکلے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی, ڈول نکال کے ان کو لا کے دیا. وہ بچیاں گھر گئیں, چونکہ بادشاہانہ ذہن تھا نا, تو بچیوں نے کیا کہا ابا سے کہ اس نے ہماری خدمت کی ہے. ابا کا ذہن بھی بادشاہانہ, بچیوں کا بھی. ابا نے کہا ان کو بلا کے لاؤ, ہم اجرت دیں گے, فری میں ہم خدمت. بولو بھائی, ہم ہوتے دعائیں دے دیتے, بہت اچھا بھائی اللہ کرے. فری میں نہیں. یہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا, وہ احسان کا بدلہ کیش دیتے ہیں, اور اللہ پھر ان کو نوازتا بہت ہے. جیسے اللہ نے ان بچیوں کے والد کو, جن کو شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے, لیکن کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. تو وہ بچیاں جب آئیں, جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہے حیا کے ساتھ ان میں سے ایک آئی, ان ابی یدعوک, میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس کا اجر دیں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہ چلو بھائی میں مسافر ہوں, مجھے تو ویسے ہی کچھ ٹھکانا چاہیے, تو چلتا ہوں میں. وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں, کیا ہوا تمہارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا دیا. تو اب بچیوں نے کیا کہا, یا ابت استاجرہ, اے ابا ان کو آپ ملازم رکھ لیں, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے نا, تو ان کو ملازم رکھ لیں. اب یہاں بھی دیکھیں, اس لیے نہیں رکھیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے, نا 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 نا. کاش یہ باتیں آج مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائیں, کون سی چیز کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تو اس لیے نہیں کہ یہ انہوں نے ہم پر احسان کیا, بھائی احسان کا بدلہ تو اجرت کی صورت میں دے دیں گے, اس کا ملازم ہونے سے کیا تعلق. جو کام ان کے ذمے کیا جا رہا ہے اگر وہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ احسان کا یہ بدلہ کہ بیڑا ہی غرق کر دیں اس کاروبار کا, صحیح ہے نا, یہ کون سا بدلہ ہوا. تو انہوں نے یہ دلیل نہیں دی کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے, بلکہ یہ دلیل دی ان خیر من استاجرت القوی الامین, جو ملازم ہے نا گھر میں, ملازم سے مراد وہ ملازم نہیں, یہاں اجیر کہتے ہیں اس کو, ملازم کا لفظ نامناسب ہے. اجیر کا مطلب ایک کاروبار کے لیے, ایک یوں سمجھے کہ کام سنبھالنے کے لیے. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, جو اجیر ہوتا ہے نا, جس سے خدمت لی جاتی ہے, اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک امانت دار ہو, گڑبڑ نہ کرے, کام دیانت داری سے کرے. دوسرا طاقتور ہو. کمزور آدمی کام نہیں کر سکتا, تو یہ طاقتور بھی ہیں. وہ ڈول سے اندازہ لگایا تو ایسے کر کے انہوں نے ڈول نکالا نا, طاقت تھی تبھی تو قبطی کو ایک تھپڑ مارا, وہ کلٹی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مر گیا وہ. اور امین کا اندازہ کہ شریف آدمی ہے, خیانت نہیں. کہ اس نظر اٹھا کے اس پوری کانورزیشن میں جب ہم سے انہوں نے بات کی, ہماری خدمت کی, اور جب ہمارے ساتھ چل کر آئے, ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو جو اللہ سے خیانت نہیں کر رہا وہ ہم سے بھی خیانت نہیں کرے گا. وہ جو کام اس کے ذمے سونپا جائے گا اس میں بھی خیانت نہیں کرے گا. دیکھیں نظر جو ہے نا, نظر میں حیا پیدا کرنا, یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ نے آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. جب بیگم سے ملو خوش دلی سے بات چیت کرو, جب سالی آیا کرے پتلی گلی سے نکل لو, دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ. بہت سی خواتین شکایت کرتی ہیں, ہماری بہنیں جب آتی ہیں ہاں ہو کر کے ایسے فری ہو جاتے ہیں بالکل, اور جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسے ناک پہ مکھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے یہ. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, آپ کہتے ہیں یار ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ہمارے بارے میں. معذرت کے ساتھ یہ آپ کو لوگوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی. اب آپ دیکھو ان بچیوں کے والد نے سوچا کہ داماد میں بھی تو یہی 2 صلاحیتیں ہونی چاہیے.
صحت مند ہو داماد تبھی تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا. نمبر 2 امانت دار ہو. جو اللہ سے ڈرے گا بیوی کے حقوق بھی وہ ادا کرے گا. آپ جو بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں نا اللہ کے ڈر سے نہیں بیوی کے ڈر سے کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں اس میں. لہذا جہاں ڈر نہیں ہوتا وہاں بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا. بازار میں جب نکلتے ہیں بیگم کے ساتھ نکلیں گے نظر ایک دم تمیز سے نا ویسے شرافت سے, کیونکہ بیگم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کہاں دیکھ رہا ہے. اور جب بیگم نہیں ہوتی پھر بازار میں نکل کے آنکھیں دیکھو کدھر کدھر گھوم رہی ہوتی ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ میری بیٹی میں سے کسی سے نکاح کرے گا تو اس کا حق بھی ادا کرے گا. صحت دیکھ لی تھی پہلے ہی. تو داماد میں بھی یہ دو چیزیں, دولت اصل نہیں ہے. لوگ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ, چاہے اس کو کورونا وائرس ہی کیوں نہ ہوا وہ, پیسہ ہے تو لے جا بھائی, صحیح ہے نا, پیسہ دیکھا جا رہا ہے. تو بھائی پہلے تو یہ دیکھو اللہ کی محبت ہے تو بیوی سے بھی محبت کرے گا نا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا بیوی سے محبت کرنے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی امی عائشہ سے محبت کرتے تھے. جب وہ یہ حدیثیں پڑھے گا تو اس کا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, ایک حدیث سے میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ عرب کے کلچر میں یہ بات بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. عرب لوگ عورت کے معاملے میں اتنے سخت تھے, ایسے سخت, وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. بیٹیوں کو جو زندہ دفن کرتے ہوں وہ بیوی سے محبت کا اظہار کریں گے کبھی؟ وہ تو شادی کو ایک ضرورت سمجھتے تھے. اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی نبی اس پیالے کو گھما کے انہی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے میں پانی پیتی. ایسا محبت کا اظہار آج میرا خیال ہے کوئی فلم کا اداکار بھی نہیں کر رہا ہوگا کسی فلم میں. تو یہ کیا کیا سکھایا ہے, یعنی اندازہ لگاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے نا انہوں نے کیا کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. بھائی یہ تو کہہ رہی ہیں اس کو اجرت پہ رکھ لو, میں تمہیں داماد بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ دو چیزیں داماد میں بھی ہونا, پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے بھائی, جب صحت ہوگی تو پیسہ بھی کما لے گا. دو ہی چیزیں چاہیے نا, آخرت کا خوف ہو. آخرت کا خوف مجبور کرتا ہے صبح اٹھو گھر سے باہر نکلو. خوف نہیں ہوگا تو پڑا رہے گا, صحیح ہے نا, پیڑے کھاتا رہے گا گھر بیٹھ کے. بھائی دنیا دار آدمی دنیا کی ہوس میں نکلتا ہے پیسہ کمانے, اور اللہ سے جو محبت کرنے والا وہ اس لیے نکلتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, عزت کے ساتھ کمائے, کھلائے, صلہ رحمی کا ثواب ملے, وہ اس لیے کماتا ہے. نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, تو وہ اس لیے کمائے گا کہ سب سے بہترین صدقے کا مجھے ثواب ملے. تو یہ دو چیزیں دیکھیں اور نکاح کر دیا. تو میں یہ جو پورا واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو پہلے اس کا اہل ثابت کرتے ہیں, اہلیت